نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کوئی اتنا زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے۔ جب کوئی بھی بندہ بعد نماز مغرب اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی ترتیب آپ دوستوں کو بتاتا چلوں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں اور خاص نعمتیں آپ پر ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، بعد نماز مغرب اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کون سی صورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل کی جس کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ جو ہے بہت بڑی پاور والی سورت ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ گھر کی تمام چھوٹی بڑی مشکلیں، چھوٹی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، گھر کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ کوئی خاتون ہے، چاہے کوئی مرد ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی بندہ اس سورۃ المبارکہ کو مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ روزانہ پڑھے، زندگی کا معمول بنا دے۔ یہ نہیں کہ 2 دن پڑھی تو پھر ہفتہ چھٹی کر دیں، اس طرح نہیں پڑھنا، زندگی کا معمول بنا دیں۔ مطلب گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ اس سورت کو لازمی پڑھے، کبھی ماں پڑھ رہی ہے تو کبھی بیٹا پڑھے، مطلب ایک مرتبہ اس سورت کو گھر کے اندر لازمی پڑھا جائے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کی رزق کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کے رزق کے لیے پڑھ سکتی ہیں، ماں اپنی اولاد کے رزق کے برکت کے لیے پڑھ سکتی ہے، باپ اپنی اولاد کے رزق کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس سورت کو اس طرح ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر آپ نے تشہد کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر زبانی آتی ہے تو ٹھیک ہے، زبانی نہیں آتی تو قرآن پاک کو اٹھا کر آپ نے دیکھ کر اس سورت کو پڑھنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، تسلی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کی برکت کے لیے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی پاور والی صورت ہے، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ پر یقین کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو آزمانے کے طور پہ نہیں پڑھنا کہ اس کو آزمانا ہے، آپ نے آزمانا نہیں، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر پختہ یقین رکھنا ہے کہ واقعی میں یہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔